نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری۔ آج ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے کے جو بنیادی اور کچھ اساسی مضامین ہیں ان پر ایک طاہرانہ نظر ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کام میں ہماری معاونت فرمائے اور ہمارے لیے اس کو سہل اور آسان فرمائے۔ تیسرے پارے کے بنیادی طور پر اس میں 7 موضوعات بیان ہوئے ہیں اور اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کا ایک ابتدائی حصہ سورہ بقرہ کا باقی حصہ ہے، اور دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے جو تیسرے پارے میں بیان ہوا۔ یعنی تیسرے پارے میں 2 صورتیں اکٹھی ہیں، سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ 7 بنیادی موضوعات ہیں۔ جو سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ ہے اس میں 3 چیزیں بیان ہوئیں، اور جو سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے، سورہ بقرہ کا آخری حصہ، اس میں 3 چیزیں، اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے اس میں 4 باتیں بیان ہوئیں۔ یعنی یہ کل 7 بنیادی مضامین ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں پہلی جو اہم ترین چیز ہے وہ 2 بڑی آیات بیان ہوئیں۔ دوسرا حصہ 2 نبیوں کا ذکر ہے، اور تیسرا صدقہ اور سود، ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے آل عمران کے ابتدائی حصے میں جن 4 باتوں کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے اس کی سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت سورہ آل عمران کی، دوسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، اس کے بعد تیسرا اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، چوتھا انبیاء سابقین سے عہد۔ یہ 7 اس کے بنیادی اور اساسی مضمون ہیں۔ اب ہم ہر مضمون کے اندر اس کے جزیات کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کے کچھ تفصیل کے ساتھ ان کا ایک پورا جائزہ لیں گے۔ پہلی جو 2 بڑی آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے، اور اس میں جو 3 چیزیں زیر بحث ہم نے بیان کی کہ سورہ بقرہ کے آخری حصہ جو تیسرے پارے میں ہے اس میں 3 چیزیں آئی ہیں۔ ایک نمبر 1 2 بڑی آیتیں، نمبر 2 انبیاء کا ذکر، اور نمبر 3 سود اور صدقہ کا ذکر۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے کہ 2 بڑی آیتیں، اس میں ایک آیت الکرسی ہے جو سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو تیسرے پارے کے ابتدا میں ہے بیان ہوئی۔ فضیلت کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی افضل ترین آیات میں سے ہے۔ اس میں 17 مرتبہ اللہ رب العزت کا ذکر آیا ہے، اور دوسری آیت ہے جس میں تجارت کے احکام بیان ہوئے ہیں، جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، سب سے طویل آیت۔ اس میں تجارت، قرض اور دیگر مالی معاملات کو قرآن بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث لایا ہے۔ یہ 2 آیتیں، جن کو 2 بڑی آیتیں میں نے کہا، یہ تیسرے پارے کے اس حصے میں شامل ہیں جو سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں 2 انبیاء کا ذکر، حضرت عزیر علیہ السلام کا، جنہیں اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کر دیا۔ ان کی طرف سے ایک سوال تھا، وہ ایک بستی پر سے گزرے، اس کی تفصیل پھر آگے آئے گی۔ ایک بستی پر سے گزرے، وہ بستی چھتوں سمیت الٹی پڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی زندہ ہوگی، یعنی اس کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دوبارہ زندہ کر کے، ان پر موت طاری کر کے، اور ان کے کھانے کو 100 سال بعد تر و تازہ رکھ کے، ان کا جو دراز گوشت تھا اس کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، تو ان کو پھر پورا کا پورا احیاء موتا کا وہ معجزہ دکھایا۔
اور تیسرا صدقہ اور سود ہے۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے، یہ قرآن کا بڑا بنیادی اور اساسی نقطہ ہے جو یہاں بیان ہوا کہ صدقے سے بظاہر مال کم ہوتا ہے اور سود سے بظاہر مال بڑھتا ہے، مگر اللہ رب العزت کا اور قرآن مجید کا نقطہ نظر مختلف ہے، اور قرآن مجید کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے جو باقی حصے ہیں، جو باقی ہے آیات تیسرے پارے میں، اس کے اندر یہ 3 موضوع تھی۔ اب سورہ آل عمران کے جو آیات اور اس کے جو ابتدائی حصہ تیسرے پارے میں ہے، اس میں 4 باتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ پہلی بات میں نے بتائی کہ اس آیت کی، اس صورت کی سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت، سورہ آل عمران کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ دونوں صورتوں کا آغاز قرآن کی حقانیت پر مبنی مضامین سے ہے۔ دونوں صورتوں میں جو اکثر مخاطب ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، دونوں صورتوں میں یہ ہے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران میں یہ تھوڑا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں اکثر خطاب نصارہ سے ہے، یعنی عیسائیوں سے ہے۔ یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ دوسرا، اللہ کی قدرت کے 4 قصے اس میں نے بتایا۔ دوسرا نقطہ جو تیسرے پارے میں ہے، سورہ آل عمران میں جو بنیادی باتیں، ان میں سے جو دوسرا نقطہ ہے وہ 4 قصوں پر مبنی ہے، اور وہ 4 قصے کیا ہیں؟ پہلا غزوہ بدر کا کہ 313 نے 1000 کو شکست دے دی، اللہ نے اس کو اپنی نشانی کے طور پہ بیان فرمایا۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا کہ ان کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے، اس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ تیسرا قصہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا کہ ان کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے معجزے کا، اور بچپن میں بولنے کا، اور پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کا، یہ بیان ہوا۔ آل عمران میں جو تیسرا بنیادی موضوع ہے وہ مناظرہ اور مباہلہ کا ذکر ہے کہ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ سے متعلق جو قرآن مجید کے کلمات متشابہات تھے، ان کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ سے متعلق جو اپنے غلط اور مبنی پر غلط فہمی اپنے تصورات قائم کر کے لائے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور جناب خود الوہیت میں شریک ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو ان موضوعات پر مکالمہ ان کے ساتھ ہوا، ان پر حضور السلام نے ان کو دلائل دیے، مگر جب دلائل سے بات نہ بنی تو پھر بات مباہلے تک آ گئی، اور پھر اس مباہلے میں انبیاء حضور علیہ السلام پنجتن پاک پورے کے پورے اپنے وجود مسعود کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی علیہ السلام، یہ 5 ہستیاں ادھر سے گئیں، اور ادھر وہ نجران کے عیسائی تھے جو پورا کا پورا قافلہ آیا ہوا تھا، تو انہوں نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اے نجرانیوں خبردار، ان سے، ان کے ایک عالم نے کہا کہ ان سے کبھی مباہلہ نہ کرنا، اگر یہ وہ لوگ ہیں، ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، تو انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی، اس کا ذکر ہے۔ اور چوتھا انبیاء سابقین کا ذکر ہے کہ انبیاء سابقین سے یہ عہد لیا گیا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی نصرت کرو گے اور ان کی اقتداء کرو گے۔ حضور علیہ السلام کی بے شمار جو جا بجا قرآن مجید میں شانیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک شاندار پہلو اور ایک شاندار جہت تیسرے پارے کے آخر پہ زیر بحث آئی ہے۔ تیسرے پارے کے مختصر مضامین کا ایک مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا، اب ہم اس کے تفصیلی بیانات پر آتے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون جو تیسرے پارے میں زیر بحث آیا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، آپ کی علو مرتبت کے حوالے سے ہے، اور تمام انبیاء کرام کی عظمت کے حوالے سے ہے، اور بنیادی طور پہ عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہے۔ نفس رسالت میں تمام رسولوں کا برابر ہونا، جو اس سے ماخوذ نکات ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام رسول نفس رسالت میں برابر ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یعنی کسی سے متعلق کسی کی شان میں کوئی تحقیر، کوئی تنقیص، کوئی تنقید، یہ کفر ہے، ایمان سے نکلنے والی بات ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا جہاں مومنین کے اور اہل ایمان کے عقائد کا ذکر کیا، وہاں ان کو کہا کہ جتنے رسول اور جتنے نبی اللہ نے مبعوث فرمائے، ان تمام کی نبوت پر ایمان لانا مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔
یہ بیان کرنے کے بعد پھر نبوت کے نفس نبوت میں جب سب برابر ہو گئے، پھر دوسرا موضوع اس کے ساتھ قرآن مجید زیر بحث لایا تیسرے پارے کے ابتدا میں، وہ مراتب و فضائل رسالت میں رسولوں کا متفاوت ہونا تھا، کہ نفس رسالت میں سب برابر ہیں، رسول ہونے میں اور نبی ہونے میں سب برابر ہیں، مگر پھر اوپر ہر ایک کا مرتبہ الگ الگ جدا ہے۔ تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے جو ہم نے مبعوث، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعضوں پر پھر ہم نے بعضوں کو فضیلت دی، تو جماعت رسالت میں نفس نبوت ثابت ہو گئی، پھر بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی، اور وہ فضیلت مختلف جہتوں سے مختلف اینگل سے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو عطا فرمائی۔ مثلا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یوں فضیلت دی کہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ دیگر انبیاء کی جزوی فضیلتوں کا ذکر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمہ گیر فضیلت کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس یعنی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نصرت اور تائید دی، اور پھر آخر پر بتایا کہ ہم نے پھر جزوی فضیلتوں کے بعد پھر اپنے محبوب و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر کلی فضیلت عطا فرمائی، جامع فضیلت عطا فرمائی اور دائمی فضیلت عطا فرمائی، جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ یہ والا حصہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس مضمون کو بیان کرنے کے ساتھ جو اگلا پہلو قرآن مجید نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ کھلی نشانیوں کے باوجود پچھلی امتوں نے آپس میں جھگڑے کیے، جب ان کے پاس اللہ کے نبی آ گئے اور نبوت بالکل بصراحت اللہ کے پیغامات ان کے پاس آ گئے، انہوں نے کیا کیا، اس پیغام کے پہنچنے کے بعد بھی اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں کے پیغام پر توجہ نہیں دی اور اس میں شک کیا۔ تو یوں جو شک کیا وہ کذاب ہوئے، جو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور جھٹلایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو نبوت اور رسالت اور خصائص اور فضیلت نبوت کے بعد جو اگلا موضوع تیسرے پارے میں آیا وہ بڑا شاندار ہے، ہم میں سے ہر بندہ اس آیت سے واقف ہے، اس کا عنوان ہے آیت الکرسی، عظیم الشان قرآن مجید کی آیت، اور اس میں اللہ رب العزت کا بار بار ذکر آیا، اس کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور جنت کے درمیان جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک رکاوٹ ہے اور وہ موت ہے، یعنی وہ جیسے ہی مرے گا اس کا اگلا قدم اللہ کے حضور جنت میں ہوگا۔ اور یہ فضیلت کس کی ہے؟ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اس کے معارف ہیں، اس کے بڑے فیوز اور برکات ہیں جو اولیاء، صوفیاء، ائمہ، مفسرین نے تفسیروں میں بھی بیان کیے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت اور مختصر واقعہ سناؤں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک محل دیا گیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس محل کے 50 کمرے ہیں، اور پھر ان کے 100 سے زیادہ 175 کے قریب دروازے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ امام ابن سیرین بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، قرون اولیٰ کے، تو انہوں نے فرمایا کہ مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم آیت الکرسی کثرت سے پڑھتے ہو۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہاں میں کثرت سے پڑھتا ہوں، لیکن آیت الکرسی کثرت سے پڑھنے کا اس خواب سے کیا تعلق؟ تو علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ آیت الکرسی کے 50 کلمات ہیں، تو ہر کلمہ کے عوض وہ ایک کمرہ تھا، اور پھر اس کے اتنے دروازے ہیں، تو ہر حروف کے عوض ایک دروازہ تھا۔ تو گویا آیت الکرسی کثرت سے پڑھنے کے بدلے میں وہ اللہ نے تجھے محل عطا کیا، وہ محل آیت الکرسی کے اجر کے طور پہ تھا جو جنت میں تجھے عطا ہوگا۔ تو آیت الکرسی کے بہت فیوز اور برکات ہیں جو احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو اس کے بعد اگلا موضوع آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ ہے کہ جب انہوں نے نمرود بن کنعان، جو نمرود تھا سرکش بادشاہ تھا حضرت ابراہیم کے دور میں، نمرود بن کنعان، اس سے متعلق مباحثہ کیا، اور وہ قصہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے، یہ دو قصے حضرت ابراہیم سے متعلق آئے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے سامعین کو نمرود سے متعلق ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ وہ واقعہ روایات میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے خاص حکیمانہ انداز میں امت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور وہ ناشکری کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل تو دنیا جہان کے لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے، تو بتا کبھی
کسی ایسے شخص کی روح قبض کی ہے کہ تجھے آج تک دکھ ہو کہ اس کی روح قبض نہ کرتا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں باری تعالیٰ، ایک شخص کی روح قبض کی تھی جس کا دکھ مجھے آج تک ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی اللہ کے حضور حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ تیرا حکم ہوا، ایک کشتی دریا میں جا رہی تھی، تیرا حکم ہوا کہ تمام کشتی والوں کی روحوں کو قبض کر لیا جائے، کشتی کو ڈبو دیا جائے اور ان کی روحوں کو قبض کر لیا جائے، ماں سوائے ایک عورت کے جو اس کشتی میں سوار تھی اور اس عورت کی گود میں اس کا بچہ تھا، ان دو کے علاوہ۔ تو میں نے تمام کو روح قبض کر لی، پھر وہ عورت اور وہ بچہ تھی۔ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ پھر تیرا امر ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے، تو میں نے پھر اس عورت کی روح قبض کر لی اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ وہ بچے کا کیا بنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اے اسرائیل، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس بچے کا کیا بنا۔ وہ بچہ اس پانی کے، وہ ایک لکڑی ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے پر پانی پر تیرتا تیرتا خشکی پر آ گیا۔ پھر جب وہ خشکی پر آیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے ایسا اہتمام کیا، زمین اس کے لیے نرم کر دی، وہ وہاں پہ رہتا۔ ہم نے ایک مادہ شیرنی کو ذمہ لگا دیا کہ وہ روز آ کے اس کو دودھ پلاتی۔ ہم نے بادلوں کو حکم دے دیا کہ وہ اس پر سخت نہ کرتے، دھوپ نہ آنے دیتے، یوں وہ پروان چڑھتا رہا، ہماری نعمتوں میں پروان چڑھتا رہا۔ یعنی ہم نے ایسے ماحول میں اس کو پروان چڑھایا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ بڑا ہوا، وہ اسی جنگل میں رہتا تھا، تو اس وقت ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اس جنگل پہ وزٹ پہ آیا، شکار پہ آیا، اس بادشاہ کی اولاد نہیں تھی۔ اس بادشاہ کی نظر جیسے ہی اس بچے پر پڑی، اس بچے کے محبت ہم نے بادشاہ کے دل میں ڈال دی اور وہ بادشاہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور اس بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا وہ بیٹا سلطنت کا حکمران بن گیا۔ اے اسرائیل، یہ بتا کہ وہ شخص جس پر ہم نے اتنے احسانات کیے اور کہاں سے اٹھا کے اس کو کہاں پہنچایا، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے پھر کیا کیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اس نے کیا کیا؟ فرمایا جب وہ بڑا ہوا، حکومت اس کے ہاتھ میں آئی، طاقت آئی، پاور آئی، تو اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے آپ کو میرا مد مقابل خدا کہنے لگ گیا، وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ پھر میں نے اس کی ہدایت چاہی، یعنی اتنے پے در پہ احسانات، اس کے باوجود اس نے ناشکری کی، میں نے پھر اس کی ہدایت چاہی اور اس کی طرف اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس نے ابراہیم کی بات نہ مانی اور ابراہیم کو آگ میں ڈلوا دیا۔ اے ملک الموت، اے اسرائیل، سن لے، وہ بچہ نمرود تھا جس نے ناشکری کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا۔ تو چونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ تیسرے پارے کا حصہ ہے، تو میں نے کہا آپ کو یہ ایک دلچسپ واقعہ سناؤں کہ اللہ کا، دیکھیے کہ اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کس کو کہاں لایا، اور وہ شخص ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گمراہ ہوا، اور اس حد تک گمراہ ہوا کہ خود کو خدا کہنے لگ گیا، اور جو پھر ظاہر ہے جو خود کو خدا کہتا ہے اس کو ذلت سے کون بچا سکتا ہے۔ تو اگلا جو یہاں پر بیان ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ قصہ تھا۔ نمرود کو دعوت حق دی، اس نے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے کے منظر کو دیکھنے کی خواہش تھی، اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر جو خیال پیدا ہوا کہ نامعلوم یہ بستی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک پورے پروسیس سے گزار کے وہ بستی زندہ کر کے دکھائی، خود ان پر موت طاری کر دی، جس دراز گوش پر وہ سوار تھے اس پر موت طاری کر دی، اور جو ان کا ساتھ زادرہ کھانا تھا وہ ان کے پاس پڑا رہا۔ اور 100 سال بعد جب ان کو زندہ کیا تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کتنے عرصہ اللہ نے تم پر نیند طاری رکھی یا موت طاری رکھی؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم پر 100 سال موت طاری رہی۔ تم اپنے گدھے کو دیکھو، دراز گوشت کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی تھی، اور اللہ نے فرمایا کہ اب اپنے کھانے کو دیکھو، تو کھانے کو دیکھا تو وہ 100 سال سے پڑا تھا، مگر یوں پڑا تھا کہ ابھی کسی نے آگ سے اتارا تر و تازہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں تاثیرات ہیں، اللہ جب چاہے جس کو چاہے زندہ کر دے اور جب چاہے جس کو چاہے مردہ کر دے۔ یوں حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ پورا کا پورا منظر دکھایا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے ایک جو اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے، پوری سورہ بقرہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں 5 جگہوں پر احیاء موتیٰ کا ذکر ہے، یعنی 5 واقعات بیان ہوئے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنے کے، مردوں کو زندہ کرنے کے۔ چونکہ مشرک بھی اور اہل کتاب دونوں اس گمراہی میں تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں ہڈیاں بن جائیں گی، اس کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ ان کا ایک متفقہ اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
پے در پے اس اعتراض کا رد کیا۔ تو 5 دفعہ احیاء موتا کا ذکر آیا۔ ایک اس مقتول کے بارے میں جو ہم پچھلے درس میں سنا چکے کہ جس کو اس کے بھتیجے نے مار دیا تھا، اور گائے ذبح کرا کے گائے کے گوشت کا ٹکڑا مار کے اس کو اللہ نے زندہ فرمایا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوا۔ اس نے مقتول کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ پہلا یہ واقعہ۔ دوسرا بنی اسرائیل کے ان معاندین کا قصہ کہ جنہوں نے رؤیت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا تھا۔ تیسرا اس قوم کے قصے میں طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگنے والوں کا قصہ کہ پہلے ان پر موت طاری کر دی اور پھر زندگی۔ چوتھا حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ کہ بستی الٹی ہوئی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، اور پھر اس بستی کو زندہ کیسے کرے گا، تو ان پر اور ان کے دراز گوشت پر اللہ نے موت طاری کر کے ان کو بتایا اور پھر زندہ کر دیا۔ اور چوتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ یہ پوچھ رہے ہو کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ حضرت ابراہیم نے عرض کی باری تعالیٰ میں ایمان رکھتا ہوں لیکن میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اکاموڈیٹ کیا اور اللہ نے اطمینان قلبی کے لیے فرمایا کہ ابراہیم پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو مکس کرو اور ان کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر پہلے ان کو خود سے مانوس کر لو، پھر ذبح کرو اور گوشت کے ٹکڑے مکس کر کے پہاڑوں پہ چوٹیوں پہ رکھ دو، اور پھر ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار پر جگہ جگہ سے جس کا ٹکڑا جہاں پڑا ہوگا وہ اٹھے گا، زندہ ہوگا اور چلتا آئے گا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے احیاء موتا دکھایا۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے جو وہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع زیر بحث آتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ جا بجا چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کیسے بدل بدل کے موضوعات لاتا ہے، یعنی جتنے انداز کسی اہل عقل کو قائل کرنے کے لیے ممکن ہو سکتے ہیں قرآن ہر انداز کو اپناتا ہے۔ اول سے آخر تک جب قرآن مجید سے آپ گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مضمون 100 ڈھنگ سے باندھا گیا ہے، ایک مضمون مختلف انداز میں باندھا گیا۔ کہیں آپ کو پیور عقلی نوعیت کی دلیل دی جا رہی ہے، کہیں آپ کو ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر سمجھایا جا رہا ہے، کہیں آپ کی ہمدردی اور شفقت کے پہلو کو مد نظر رکھ کے سمجھایا جا رہا ہے، کہیں آپ کو ڈرا کر سمجھایا جا رہا ہے، کہیں آپ کو جنت کو سامنے رکھ کے اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے، کہیں دوزخ کو سامنے رکھ کے اس سے بچنے کے لیے ڈر بد سنا کر اس کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے اور رغبت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے 2 پہلو زیر بحث ہے، ایک اخلاص سے خرچ کرنا اور دوسرا ریا کے بغیر خرچ کرنا۔ یہ بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، لیکن یہاں پہ الگ الگ بیان ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ نے راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو ایک شاندار مثال اور تمثیل کے ساتھ سمجھایا، اور تشبیہ یہ دی کہ زمین میں جو ایک دانہ بوتا ہے اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، پھر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین ایک دانہ دے کر زمین سے سینکڑوں دانے وصول کرتا ہے، اور پھر 700 گنا تک اجر، اور یہ کم سے کم وہ ہے جو بیان ہوا ہے، اور اس سے زیادہ اجر پھر اللہ کے علم میں ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کرے گا، وہ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں نیکیاں کما سکتا ہے اپنے اخلاص کی بنیاد پہ۔ اور دوسرا جو پہلو زیر بحث آیا وہ یہ آیا کہ جو محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، نام اس کا صدقہ رکھتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر کیا ہے؟ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ اس کی واہ واہ ہو، اس کو بڑا سخی کہا جائے، اس کو کہا جائے یہ تو بہت خرچ کرتا ہے۔ جس طرح سیاستہ میں ایک حدیث پاک ہے کہ ایک شخص غنی تھا، بہت خرچ کرتا تھا، اس کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہے تھے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ بتا تو نے کیا کیا؟ تجھے میں نے مال دیا تھا۔ اس نے کہا باری تعالیٰ میں تیری راہ میں مال خرچ کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال تو خرچ کیا مگر میری رضا کے لیے اخلاص سے نہیں کیا، اس لیے کیا کہ تجھ کو غنی کہا جائے، بڑا انسان کہا جائے، وہ تجھ کو کہا گیا، لہٰذا میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی مضمون کو یہاں قرآن مجید لایا کہ صدقہ کرتے ہوئے اپنے اخلاص پر توجہ دو کہ کہیں تمہارے اخلاص میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اخلاص میں کمی ہے تو وہ سب دیا ہوا رائے گا، اور اگر اخلاص میں کمی نہیں تو ایک دانہ بھی پہاڑ پر بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں پہلو قرآن زیر بحث لایا، اور یہاں بتایا کہ جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی کہ جو اپنی فصل ایک ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے۔ ہم نے سفر کی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہاڑوں پر اور بڑے بڑے پتھروں پر مٹی کی ہلکی سی تہ ہوتی ہے، اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے وہ گھاس پھوس اور جھاڑیاں وہ نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے مثال دی کہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے
اس کا، اور جو اخلاص سے خرچ کرتا ہے وہ زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے اور 700 بالیاں، اور 7 اپنا ہر بالی میں کئی کئی دانے، اور وہ کئی گنا اجر لیتا ہے، سینکڑوں گنا۔ اور جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ پتھر پہ ہلکی سی مٹی کی تہ ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بو رہا ہوں، مگر نیچے پتھر ہے، مٹی تو ہے نہیں، اس نے کوئی نتیجہ نہیں دینا۔ آگے اس کے بعد جو اگلا موضوع زیر بحث آیا وہ دوسرے کی عزت نفس قائم رکھنا، انفاق فی سبیل اللہ میں تیسرا ادب۔ سبحان اللہ، کیا شاندار بات! اللہ رب العزت نے صدقہ اور خیرات دینے کے آداب اور شرائط بیان کیے کہ یہ نہیں کہ آپ اگلے کی تضحیق کر کے دیں، اس پر احسان جتائیں، بار بار ذکر کریں، اس کو کم تر تصور کریں۔ کسی کے برا ہونے کے لیے حضور نے فرمایا یہ کافی ہے کہ وہ دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتا ہو۔ فرمایا کہ مناسب بات کہہ کر دے، اور درگزر کرنا ایسے صدقات خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ کوئی ایسا صدقہ دیا، کسی کی ایسی مدد کی اور اس کے بعد اس کی بےزتی کر دی، اس کو تحقیر آمیز کوئی جملہ کہہ دیا، ٹھٹھا مذاق کر دیا، تو فرمایا ایسے صدقے سے صدقہ نہ کرنا بہتر ہے۔ نہ کر کے کم از کم صرف کرنے کے اجر سے محروم ہوا نا، یہ تو کر کے جو دل آزاری کا گناہ ہے وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیا۔ تو پھر آداب بتائے، آداب خرچ کرنے کے، کیا خوبصورت موضوع کہ خرچ کرنے کا ادب ہے کہ جس کو دو اس کی تعظیم کرو، الٹا اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم مجھ سے لینے کے لیے آ گئے ہو۔ چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو جس کو دیتا ہے وہ کبھی احسان نہ سمجھے۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ہر شخص کے مال میں ایک حق کے معلوم فرض حصہ ڈالا گیا ہے جو ہے دوسروں کا، آزمائش ہے کہ وہ ہمیں دے دیا گیا ہے، دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم ان تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ اگلا ادب ایک اور جو بیان ہوا خرچ کرنے کا، وہ خرچ کرنے کا بیان یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ اچھی اور اعلیٰ چیز خرچ کرو۔ گھٹیا چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور اچھی چیزیں اپنے لیے سنبھال کے رکھتے ہو، یعنی وہ چیز جو تم اپنے قابل نہیں سمجھتے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے کہ دیا جس کو بھی جائے لیکن نام تو اللہ کا ہے نا، دیا تو اللہ کے نام پہ جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خبردار، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کی اور تقوی کی روح کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تم سب سے محبوب رکھتے ہو۔ یہ تصور یہاں پہ بیان ہوا کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور زمین سے پیدا کیا، عمدہ چیز خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی بارگاہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو جو اگر تمہیں بھی دی جائے تو تم اس کو نہ لو اور چشم پوشی کرو۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا۔ یہ ماہ رمضان زکوٰۃ، صدقات اور لوگوں کی مدد کا مہینہ ہے، اور مدد کرتے ہوئے ان اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ ہم خود 50 روپے یا 500 روپے کا اگر بالفرض ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے کو اسی سطح کا کھانا دیں۔ یہ نہیں کہ ہم خود اپنے لیے تو سمجھ لیں کہ ہم نے تو 200 کی کوئی چیز ایک وقت کی کھانی ہے، دوسرے کو دیں تو اس کو 5 روپے دے رہی ہوں، نہیں، یہ اس دینے کے ادب کے خلاف ہے۔ آگے تیسرا ادب بتایا کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو، یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے۔ اللہ نے اب اعلانیہ دینے کا اور خفیہ، دیکھیے قرآن نے کیا پوری زندگی کھول دیا انسان کی، کہ اعلانیہ دینے کا بھی حکم دیا اور چھپا کے دینے کا بھی حکم دیا۔ افضل ترین جو صورت ہے وہ تو ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دو اور اس طرح دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، خاموشی سے دو۔ لیکن بعض صورتوں میں اعلانیہ دینے کا بھی حکم ہے اور اعلانیہ دینے کی بھی ترغیب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم دو گے تو دوسروں کو بھی دینے کی ترغیب ہوگی، لوگ کہیں گے یار وہ دے رہا ہے تو ہم بھی دے دیں۔ تو اس ترغیب کے، اس حکم اور اس حکمت کے پیش نظر اعلانیہ صدقہ دینے کا بھی قرآن مجید نے حکم دیا۔ اس کے بعد حرمت ربا، سود کی حرمت پر سخت ترین وعیدوں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، ترتیب دیکھیے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر اور پورا باب اور اس کے ادب بیان ہوئے کہ یہ خرچ کرو، یوں خرچ کرو، اتنا خرچ کرو، اس نیت سے خرچ کرو، ان آداب کا لحاظ رکھ کے خرچ کرو۔ اب سود کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ یہ دو تصور ہیں۔ عام تصور یہ ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور صدقے سے کم ہوتا ہے۔ اللہ اس کے برعکس تصور فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن کا اس سے برعکس تصور اور نقطہ نظر ہے، اور وہ نقطہ نظر کیا ہے کہ صدقے سے کم ہوتا نہیں، بڑھتا ہے، اور سود سے بڑھتا نہیں، کم ہوتا ہے۔ تو اب صدقے کا باب، انفاق کا باب ختم کر کے اب حرمت ربا کی طرف لایا جا رہا ہے کہ اب جو تم یہ سمجھتے ہو اپنے دین کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے، اب سن لو کہ اس کے کیا احکام ہیں۔ فرمایا سود خور کو اس شخص سے تشبیہ دی جو جنات اور شیاطین کے اثر کی وجہ سے خپتی اور دیوانہ ہو جائے
اور دنیا میں بھی سود خوروں کا حال خپتیوں اور پاگلوں جیسا، اور قیامت کے دن بھی وہ اسی صورت میں ہوں گے۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید آئی کہ جیسی وعید شاید دنیا میں کسی بڑے سے بڑے گناہ پر موجود نہیں ہے۔ کیا ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر جو تمہارا سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے۔ یعنی کوئی بڑے سے بڑا گناہ، اس کو اللہ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کہا گیا، سود کو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کہا گیا۔ اور کیوں کہا گیا؟ اس سے غریب کا استحصال ہوتا ہے، اور سرمایہ دار بغیر محنت کے گھر بیٹھے اپنے سرمایہ کی بنیاد سے کماتا ہے، غریب کا استحصال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا۔ آگے انفاق فی سبیل اللہ اور ربا کا تذکرہ ایک ساتھ ہے، پہلے الگ الگ بیان کر کے پھر ان کو جوڑ کے ان کے مختلف پہلو بیان کیے اور ایک کمپیریزن کر کے ہمیں سکھا دیا اور سمجھا دیا کہ اصل میں صدقہ اور ربا دو متصادم نظام ہیں، دو متضاد چیزیں ہیں، متضاد نظام ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، جبکہ ربا میں اصل مال تو لینا ہی ہے، اصل کے اوپر بھی اضافہ لیتے ہیں۔ صدقہ سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دلوں میں ہمدردی آتی ہے، جبکہ سود سے باہمی نفرت ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ یوں یہ اس کا تقابل۔ اس کے بعد انفاق اور ربا کے مان بعد تجارت اور مالیاتی امور کو زیر بحث لائے گئے۔ ترتیب دیکھتے جائیے اور قربان ہوتے جائیے کہ قرآن کی کیا شاندار ترتیب ہے، کہ پہلے انفاق کا باب، انفاق کے آداب، کیا خرچ کرنا ہے، نیت کیا ہوگی، پھر اس کے مان بعد سود، پھر سود کی حرمت، سود سے متعلق وعیدیں، پھر دونوں کو اکٹھا، اور اب اسلام کے جو تجارتی امور ہیں اور جو مالیاتی امور ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم یہ تصور سمجھ گئے کہ حلال کیا ہے صدقہ اور حرام کیا ہے سود، تاکہ اب تم کلیئر ہو کہ کوئی بھی کاروبار کرو اس میں سود کے معاملات کو بالکل دور رکھو۔ جب یہ کنسیپٹ کلیئر کروا دیا، فائنینشیل کنسیپٹ، اب جا کے قرآن مجید کی وہ آیت آئی جو پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اور اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ جو اپنی جہالت یا تنگ نظری کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا دین عبادات میں ہے، پورا کا پورا دین تسبیح میں ہے، پورا کا پورا دین ایک کونے میں بیٹھنے میں ہے، ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ایسی ہے جو معاملات سے متعلق ہے، جو مالیات سے متعلق ہے، جو فائنینشیل امور سے متعلق ہے، جو قرض لینے دینے سے متعلق ہے، جو فائنینشیل ڈیلنگ سے متعلق ہے کہ کسی سے مال کا معاملہ کرنا کیسے ہے، اس کو لکھنا کیسے ہے، گواہ کتنے ہوں، یہ معاملہ ہے۔ یہ سب سے بڑی آیت ہے، یہاں پر پھر وہ آ جاتی ہے۔ ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکامات بیان ہوئے۔ یہ احکامات جن آیات میں بیان کیے گئے، جس آیت میں، وہ قرآن کی سب سے طویل آیت ہے، میں نے عرض کر دیا، اور اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ میں عرض کر دوں۔ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کرنا ضروری ہے۔ ہم بعض حیاداریوں کی وجہ سے کچھ کام نہیں کرتے، اب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں قرآن کے ان احکامات پر عمل نہیں کرتے، لیکن آپ یہ یقین جانیے کہ پھر ہم اس کے نتائج بھی بھگتتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ادھار کے تمام جملہ معاملات وہ تحریری ہونے چاہیے، زبانی نہیں ہونے چاہیے۔ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد مقرر کر دی جائے۔ کسی نے دیا یہ نہیں کہ بس دے دیا ہے، وہ ابھی کس تعلق کی بنیاد پہ دے رہا ہے، بعد میں جب واپس نہیں کرے گا تو پھر الٹا تعلق خرابی کا باعث ہوگا۔ تو قرآن نے کہا کہ اس کی میعاد مقرر کرو، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، کب تک کے لیے۔ اور میعاد قرآن کہتے ہیں ایسی مقرر کرو جس میں ابہام نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کر لیں گے یا دیکھ لیں گے، اگلے مہینے کر لیں گے، یا بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں نا جب ہوئے دے دینا، اور جب خود ضرورت پڑتی ہے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآنی حکم کے خلاف ورزی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم بالکل غیر مبہم طریقے سے ان سے میعاد طے کرو کہ جی اس تاریخ کو اتنے دنوں بعد آج سے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر، کوئی چیز رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں۔ اگر کوئی نقد لین دین ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بنیادی احکامات اس میں زیر بحث آئی، اور یہ ان احکامات کے ساتھ پھر اس کے بعد دو سورہ بقرہ کی وہ آیات ہیں جو بڑی شاندار اور بڑی اجر والی آیات ہیں، اور ان کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان کو
عرش کا خزانہ کہا گیا ہے، اور وہ بڑی اللہ کی حضور اور اللہ کی بارگاہ میں بڑی شاندار دعائیں ہیں، ان کو ہم حصول برکت کے لیے صرف میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ایسی آیات ہیں کہ جن کو ہمیں ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی برکات، اللہ تعالیٰ کی خیرات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات وابستہ ہیں، اور وہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں ہیں جن کو ہمہ وقت پڑھنے کا معمول تمام مومنین کو بنانا چاہیے۔ ان کے اندر اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ آیت نمبر 186، آیت نمبر 185، یہ 2 آیات ہیں، اور یہ دعائیں ہیں، اللہ کے حضور دعائیں ہیں۔ اور یہ پہلے آیت نمبر 185 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 84، 85 اور 86 یہ 3 آیات ہیں، ان کا بڑا فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ 185 آیت میں پڑھ رہا ہوں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آخری حصے کا میں آپ کو ترجمہ بتا دوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی ہمت اور بوجھ اور کوشش اور اس کی جو سکت اور استطاعت ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت، اس نے جو نیکی کمائی اس کا اجر اسی کے لیے ہے، وہ علیہا ما اکتسبت، اور جس نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے، یعنی ایک کا اجر دوسرے کو نہیں ملے گا اور ایک کا ذمہ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں اور خطا کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحملنا تحمل علینا اسرا، اے باری تعالیٰ ہماری گرفت نہ، باری تعالیٰ اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، اور اے پروردگار اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی ہمارا سازگار ہے، بس ہمیں کافروں کو قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یہ سورہ بقرہ کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے پارے کا اگلا حصہ وہ سورہ آل عمران پر مبنی ہے۔ سورہ آل عمران کے تیسرے پارے کے 8 رکوع سورہ بقرہ پر مشتمل ہیں۔ اب 9ویں رکوع سے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ یہ صورت بالاتفاق مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 20 رکوع ہیں، 200 آیات ہیں، اور اس صورت کا نام آل عمران جو ہے یہ حضرت عمران کے خاندان کا چونکہ پورا کا پورا قصہ اس میں بیان ہوا ہے تو یہ ان کے نام سے یہ معنون ہے۔ اور ان 2 صورتوں، یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے درمیان معنوی اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، اور اسی طرح ان کے مضامین کی مماثلت کے حوالے سے ان 2 صورتوں کو زہروین بھی کہتے ہیں، یعنی 2 روشن چیزیں، چمکدار چیزیں اور جن سے روشنی نکلتی ہے۔ اس کی وجہ ان کے مضامین کی درمیان مناسبت ہے کہ ان دونوں میں اہل کتاب سے خطاب کیا گیا، مگر بقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ تھا اور آل عمران میں نصارہ کا ذکر زیادہ ہے۔ اس کی پہلی 80 آیات جو ہیں اس کا نزول بیک وقت نجران کے جو وفد آیا تھا حضور سے ملنے اس کی آمد پر ہوا، اور یہ پہلی 80 آیات ان سے متعلق ہیں۔ سورہ کی نجران کے عیسائیوں کے ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وفد میں نصارہ کے عیسائیوں کے 60 افراد شریک تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے سٹیٹس اور ان کی ذات سے متعلق کچھ بحث مباحثہ اور کچھ بات چیت کی، اور کچھ غلط استدلالات تھے جو وہ حضرت عیسیٰ سے متعلق قائم کر چکے تھے اور اپنا عقیدہ بیان کر چکے تھے، اور یہاں پر بات چیت کرنے آئے تھے کہ سچا کون ہے، اور ان کا جو پورا کا پورا وہ بنیاد تھی عقیدے کی،
وہ آیات متشابہات پر مبنی تھی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ متشابہات میں نہ الجھو اور محکمات کی طرف توجہ دو۔ متشابہات میں کلمۃ اللہ، روح اللہ جیسے الفاظ، ٹھیک ہے، وہ اپنی دلیل اور اپنی بنیاد کے طور پہ استعمال کر کے اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ اور خود خدا اور پتہ نہیں کیا کچھ بنائے جا رہے تھے۔ یہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو قرآن مجید نے یہ تمام کا تمام معاملہ بیان کیا، اور یہ بیان کرنے کے بعد یہ آگے ہم بتاتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ آئیں گے کہ پھر اس نجران کا جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اس کا نتیجہ کس پر نکلا؟ آیت مباہلہ کی صورت میں، اس پر ہم آئیں گے۔ لیکن قرآن کی چونکہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، تو اس کے ذکر کے بعد اس کے ساتھ جو قرآن زیر بحث موضوع آیا وہ اہل کتاب یعنی عیسائیوں کے تین بڑے جرائم کا بیان ہوا۔ یعنی یہ لوگ جو حضرت عیسیٰ سے متعلق یہ دعوے کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان کا اپنا کردار کیا ہے، انہوں نے قرآن مجید نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر خونریزی کا باعث بنے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھاتے ہیں، اور مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں۔ مومنوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ خبردار اس طرح کا معاملہ نہ کریں اور ان کو ہرگز دوست نہ بنائیں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اس ترتیب میں 3 عبرت آموز واقعات آ جاتے ہیں اس پوری ترتیب میں، چونکہ یہ واقعات آگے حضرت عیسیٰ سے متعلق، حضرت مریم سے متعلق ہیں، تو یہ پوری تفصیل تھی جو ان سے بات چیت ہوئی۔ آگے 3 جو واقعات ہیں ان میں پہلا قصہ حضرت مریم سے متعلق ہے، ان کی ولادت سے متعلق، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ معاذ اللہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، یوں وہ بدترین گمراہی میں پڑ گئے۔ حضرت مریم کے جو والدین تھے حضرت عمران اور حضرت حنہ، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، بچہ نہیں تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ دوسرے پرندے کو دانا اپنے بچے کو، یعنی وہ پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا ہے، تو یہ دیکھ کر ان کا دل مچل گیا، آرزو اٹھی، تڑپ اٹھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ، اور دامن پھیلایا، درخواست کی اولاد کی، اور نظر مانی، منت مانی کہ اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے تو میں اسے بیت المقدس جو اللہ کا گھر تھا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، اور وہ امید سے ہوئیں۔ جب دعا قبول فرما لی، وہ امید سے ہوئیں، تو ایک حیرت ہو گئی ان کو کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی، جبکہ اہل کتاب میں رواج یہ تھا کہ جو بیٹے ہوتے تھے ان کو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے تھے اور وہ خدمت کرتے تھے۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے عام طور پہ لڑکے قبول ہوتے تھے، لڑکیوں نہیں قبول کی جاتی تھی۔ یہ ایک عجیب سانیہ تھا۔ اب وہ چونکہ قسم بھی اٹھا چکی تھی، نظر مان چکی تھی، اور نومولود بچی تھی، اور بچی کے والد بھی انتقال کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر کو قبول فرما لیا، اور ان کو اپنے زمانے کے بہترین انسان، یعنی وہ گئیں بیت المقدس میں، انہوں نے اپنی بیٹی کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ یعنی ان کے لیے ایسے اسباب میسر فرما دیے، اور پھر بیت المقدس میں حضرت مریم کی پرورش کے لیے اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام کی زیر کفالت حضرت مریم کو کر دیا۔ اب حضرت مریم وہاں زیر تربیت تھیں حضرت زکریہ کے، وہ عبادت کرتی، ریاضت کرتی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آتے جاتے، اور ان کی کرامات حضرت زکریہ نے دیکھی۔ حالانکہ حضرت زکریہ، یہ ایک بڑی اہم بات کہ حضرت زکریہ خود نبی ہے اور حضرت مریم نبی نہیں ہے، غیر نبی ہیں۔ تو جب حضرت زکریہ آتے تو دیکھتے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہیں، وہ پوچھتے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم عرض کرتی ہیں یہ میرے اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو آپ کا یہ سارا معاملہ دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں، چونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اور عمر زیادہ ہو گئی تھی، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دست بلند کر دیے، چونکہ حضرت مریم کی کرامت کہ جو بے موسمی پھل آتے تھے، وہ حضرت زکریہ کے نزدیک یہ دلیل بن گئی کہ یہ خاتون اللہ کی مقرب ہے۔ انہوں نے اس حجرے کے باہر کھڑے ہو کے حضرت مریم اور اس حجرے کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، اور مجھے میری گود کو بھر دے جو میرا جانشین ہو۔ اب دیکھیے توسل کی بات کہ نبی کے ساتھ نبی کا وسیلہ دے کر غیر نبی دعا مانگے تو جائز ہے، یہ بھی بالکل سنت کے مطابق ہے کہ نبیوں کا وسیلہ دے کر صحابہ کرام نے دعائیں مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اپنی قحط سالی کو دور کرتے۔ یہ ایک پوری کی پوری تاریخ پڑھی ہے حدیث کی کتابیں۔ اس کے بعد نبی خود نبی کا وسیلہ دے
یہ بھی جائز ہے نبی کے وسیلے سے نبی کی دعا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا، وہ خود بھی نبی ہیں، اور انہوں نے اپنا کرتا حضرت یعقوب جو خود بھی نبی تھے ان کو بھیجا. حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کا کرتا اپنی آنکھوں پر مس کیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی. تو گویا غیر نبی کا نبی سے توسل بھی جائز اور نبی کا نبی سے توسل بھی جائز. اب اہم ترین معاملہ یہ تھا کہ ایک نبی غیر نبی سے توسل کرے، یعنی وہ اپنے مقام میں اونچا ہے، ظاہر ہے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کسی ایسے کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے جو غیر نبی ہے. اس کی مثال یہاں پر میسر آتی ہے کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے وسیلے سے اللہ کے حضور ان کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ بشارت دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور پھر وہ بیٹا عطا فرما دیا. اور اللہ نے شکستہ دلی جو حضرت زکریا کی دعا میں تھی اس کو قبول کی، اور پھر نہ بیٹا صرف عطا کیا بلکہ بشارت کے ساتھ اس بیٹے کے 4 خواص بتا دیے. فرمایا وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں اونچے درجے پر فائز ہوگا. فرمایا وہ انتہائی عفیف ہوگا، پاک دامن ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود وہ عورتوں کے قریب نہیں جائے گا. حضرت یحییٰ سے متعلق، اور وہ انبیاء و صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا. یہ 4 خواص بیان فرمائے. اس کے بعد اگلا جو واقعہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خود ایک معجزہ. یہ اب تک حضرت مریم کا قصہ تھا کہ وہ آئیں، زیر تربیت رہیں، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، پھر ان کے وسیلے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بشارت ہو گئی. اگلا موضوع تھا، اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اب حضرت مریم کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو لانا. قرآن مجید اس کو پھر زیر بحث لایا. حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ حضرت اب ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک عجیب و غریب نظام تھا اور عجیب و غریب نظارے تھے اور اللہ کی آیتوں کی نشانیاں تھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان واقعات میں عجیب ترین واقعہ کہ آپ کی ولادت بغیر والد کے سراسر معجزانہ طور پہ ہوئی. یعنی اس کے اندر کسی پہلو میں بھی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے اور سمجھ میں آنے والی کوئی بات نہیں تھی. جب فرشتے نے حضرت مریم کو بیٹے کی خبر دی اور بشارت دی تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے اور کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اسی طرح ہوگا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے، وہ پیدا کر دیتا ہے. جب وہ کسی کام کے فیصلے کا ارادہ کرتا ہے، ارادے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور پس وہ ہو جاتا ہے. یوں حضرت عیسیٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا کیے. یہاں پھر حضرت مریم پر وہ الزامات جو انہوں نے کہا اور پھر حضرت عیسیٰ کا پنگوڑے میں کلام کرنا، یہ ساری باتیں یہاں زیر بحث ہیں. اس کے بعد اگلا جو اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ پر جو یہود کے اعتراض تھے، چونکہ جب بھی کوئی آگے نبی آتا تھا پچھلے نبوت والے بغض رکھ کے نہ جانے کیوں، حالانکہ انبیاء ایک ہی جماعت میں تھے اور یہ ایک ہی جماعت کے فرد تھے اور اسی سے تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، مگر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے. حضرت جو یہود تھے وہ حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے. جب حضرت عیسیٰ آئے تو یہودیوں نے سازشیں شروع کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو معجزات دیے، لیکن معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر سکے اور انہوں نے اس حد تک آپ کی دشمنی اور بغض میں چلے گئے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا اور شہید کرنے کا ارادہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس دعوے کو رد کر دیا اور حضرت عیسیٰ کی حفاظت یوں فرمائی کہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اب یہودیوں کا دعویٰ قرآن نے نقل کیا. یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو معاذ اللہ سولی دے دی اور قبر میں دفن کر دیا اور 3 دن تک وہ وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں میں چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے. یہ متحدہ ہندوستان کے مدعی نبوت اور مرزا قادیانی اور جتنے یہ جھوٹے کذاب ہیں، انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ کے اس پورے معاملے کے جو قرآن نے بالکل سراحت سے واضح کر دیا، مختلف تعویلیں گھڑ کے اور ختم نبوت کے خلاف ایک پورا محاذ بنا دیا، جبکہ یہ بالکل بے صریح عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اس امت کے امام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، ان کی اقتداء میں جنگ لڑیں گے اور پھر اپنی طبعی موت وصال ہوگا ان کا اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی. یہ اہل سنت کا متفقہ 1400 سال سے عقیدہ ہے. جب یہ باتیں ختم ہوئیں اس کے بعد اب یہ جو نجران کا عیسائیوں کا قصہ تھا یہ اپنی انتہا پہ پہنچتا ہے کہ جب ان سے پورے دلائل کا کنورسیشن ہو گئی اور وہ ماننے کی طرف نہیں آ رہے تھے.
تو پھر آخری بات کیا ہوئی؟ آخری بات حکم یہ آیا، اب جب یہ دلائل سے نہیں مان رہے تو اب مباہلہ ہوگا۔ اور مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلے میں ایک فریق دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تباہی کی، اور دوسرا فریق پہلے کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی عورتوں کو لاؤ، قرآن کی آیت ہے، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کے ضمن میں حسن اور حسین، امام حسن اور حسین کو لے کر گئے، اپنی عورتوں کے ضمن میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو لے کر گئے، اپنی جانوں کے ضمن میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کو لے کر گئے، اور پھر خود تشریف لے، اور یوں جا رہے تھے کہ آگے نجران کے عیسائیوں کا وفد کھڑا تھا۔ انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جناب سیدہ جو پردے میں تھی، حضرت مولا کائنات حضرت امام حسن امام حسین، یہ روشن چہرے دیکھے تو وہ یہودیوں کا جو عیسائیوں کا ایک عالم تھا، پرانی کتاب الہامی کتابوں کا عالم، اس نے کہا کہ اے نجران کے عیسائیوں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اور وہ روشن چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں اور چل پڑے تو پہاڑ چل پڑیں گے۔ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ اگر انہوں نے، جو روایات کے لفظ ہیں جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اگر انہوں نے آج عیسائیوں کے لیے بد دعا کر دی تو رہتی دنیا تک کوئی عیسائی زمین پر قائم نہیں رہے گا۔ لہٰذا وہ مباہلہ نہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، اور آیت مباہلہ اہل بیت اطہار حضور علیہ السلام کی جو آل تھی ان کی شان میں قرآن کی شاندار آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس کے بعد آیت مباہلہ کے بعد مشترکات پر اکٹھا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب وہ تو بھاگ گئے، اب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے بات نہیں آتی تو پھر جن چیزوں پر تم مشترک ہو، اتفاق پایا جاتا ہے، اشتراک پایا جاتا ہے عقیدہ توحید پر، کہ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو ایک مانو، وہ اگر اللہ کو ایک نہیں مانتے تو وہ ایک مانیں، اور ایک ماننے والے، چونکہ مشرکین میں یہود و نصارہ میں بھی دو طبقے تھے، یعنی ہر طبقہ تثلیث کا قائل نہیں تھا، تین خداؤں کا، تو جو ایک خدا کو ماننے والے تھے اللہ نے کہا کہ ان کو اکٹھا کرو اور اس وحدت پر اکٹھے ہو جاؤ۔ یعنی ہمیں بھی یہ درس دیا گیا کہ امت مسلمہ میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پہ یہ مسلکوں میں بٹ گئی، پھر تفرقے میں بٹ گئی، تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اہل کتاب کو اتفاقات پر اکٹھا کرو۔ ہمارا تو قرآن ایک، کعبہ ایک، رسول ایک، رب ایک، ہم تو چند ایک فروعی توجیحات پر بٹے ہوئے ہیں، اور یوں بٹے ہوئے ہیں کہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہیں، اور پوری امت کو ہم نے بانٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور قرآن کا پیغام یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں، غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کو اے محبوب مشترکات پر اکٹھا کرو۔ یہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مشترکات پر پوری امت کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کرے۔ اس کے بعد اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، آخری چند آیات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں کیا شاندار آیات۔ یہود و نصارہ کی بد عملیوں اور بدنیتوں اور ان کے جھوٹ و افتراء کے بیان کے فوراً بعد سورہ آل عمران نے ایک تمام نبیوں، چونکہ انبیاء کا ذکر کثرت سے آ رہا تھا، تو تمام نبیوں سے ایک عہد لیا، میثاق لیا نبیوں کے ساتھ، اور وہ میثاق یہ لیا کہ اے نبیوں، اے اللہ کے تمام برگزیدہ نبی، اس بات پر اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میں اگر تم میں اپنے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دوں اور وہ تمہارے دور میں تشریف لے آئے تو کیا تم سب ان پر ایمان لاؤ گے؟ یہ امتیوں سے نہیں کہا جا رہا، عام انسانوں سے، یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئیں تو کیا تم اپنے امتیوں کو یہ پیغام دے کے جاؤ گے کہ جب وہ آئیں ان پر اعتقاد لائیں؟ تو گویا ہر نبی یہ وعدہ کر کے اللہ سے آیا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ذکر کرے گا، حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذکر کرے گا، چونکہ یہ تو اللہ کی ذات جانتی تھی نا کہ حضور علیہ السلام نے کب آنا ہے، کسی کو تو نہیں پتا تھا۔ تو گویا ہر نبی اپنی امت کو ویل پریپیئرڈ کر کے جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے فوراً بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کی بعثت ہو جائے۔ تو ہر نبی اپنی امت کو تیار کرتا کہ اگر ان کی بعثت ہو جائے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کے پیچھے کھڑے ہوگے، ان کی نصرت کرو گے، ان کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرو گے۔ تو انبیاء سے یہ عہد لیا گیا، اور حقیقت میں یہ عہد اس لیے تھا کہ ہر نبی اپنی امت کو پریپیئرڈ کرتا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ عہد لو اور یہ عہد پکا ہو، اور اس عہد پر اللہ بھی گواہ ہے، اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور خود ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ یہ آیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے، سب سے بڑے
نبی اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور افضلیت میں کوئی آپ کا مد مقابل نہیں، کیونکہ آپ سے متعلق عہد لیا جا رہا ہے اور اس عہد کے نتیجے میں انبیاء کو نبوت عطا کی جا رہی ہے۔ تو تیسرے پارے کے اختتام پر اس تصور کی پوری وضاحت دے دی گئی کہ ایمان اور کفر دو ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی جو ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑ کر ضلالت کی طرف جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی جا بجا پورے قرآن میں مدح کی گئی جو ایمان لاتے ہیں اور اس پر قائم ہوتے ہیں۔ اور ایمان کی بنیاد پہلے پارے کے آغاز میں بھی بیان ہوئی اور تیسرے پارے کے آغاز میں بھی بیان ہوئی اور تیسرے پارے کے اختتام میں بھی بیان ہوئی، اور وہ بنیاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تحویل قبلہ میں بھی یہی سمجھایا گیا کہ محبت رسول اور ادب رسول اصل ہے، اور یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ رسول کی محبت، رسول کی نصرت اور رسول کی اطاعت اور مطابقت اور رسول کی اتباع یہ اصل ہے۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے ہی تیسرا پارہ شروع ہوا، اور آپ کی محبت اور آپ کے ذکر اور آپ سے متعلق عہد اور میثاق پر ہی تیسرا پارہ ختم ہوا۔ یہ ہم نے تیسرے پارے کے جو مضامین تھے جو ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق میسر آئی اس کا اعادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مضامین کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں قرآن مجید کے یہ مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈل جائیں اور ہماری زندگیاں اس کے مطابق بدل جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔